الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ آج رجب المرجب کی 14 تاریخ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مہینے میں کئی بزرگان دین کی آراس کی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ عظمت اور فضیلت میں اپنی مثال آپ ہے۔ آپ نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف بڑی دھوم دھام سے منائے، اور کل کی جو تاریخ ہے 15 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال ہے۔ لوگ کنڈو کے فاتحہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، بہت جگہوں پر مشہور ہے۔ لوگ 15 تاریخ کو بھی کرتے ہیں، بہت جگہ پر 22 رجب کو بھی کرتے ہیں۔ بارکیف عزیزان ملت اسلامیہ، اسی مہینے کی 27 رجب المرجب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کیا گیا۔ تو یقیناً یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نیکی کرنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ نیکیوں کا ثواب اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم نیکیاں کریں۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کچھ غم۔ آج میں آپ کے سامنے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد پھر آپ مکہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف گئے، پھر مدینہ شریف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی ہندوستان لگائی۔ آپ ہندوستان کیسے پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاعر کہتا ہے اچھے ہیں یا خراب ہیں خواجہ پیا کے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اچھے ہیں یا خراب ہیں خواجہ پیا کے ہیں، ذرہ ہے آفتاب ہے خواجہ پیا کے ہیں۔ تاریخ کائنات اٹھا کر تو دیکھیے، جو لوگ لاجواب ہیں خواجہ پیا کے ہیں۔ اور اس در سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے، اس در سے اٹھ گئے تو کہاں چین پاؤ گے، رحمت کے جتنے باب ہیں خواجہ پیا کے ہیں۔ اور ہر پھول اپنی اپنی جگہ خوب ہے، مگر ہر پھول اپنی اپنی جگہ خوب ہے، مگر شہباز اس لیے گلاب ہے کہ خواجہ پیا کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتا دوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10-12 برس کی عمر ہے۔ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آپ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت زندگی کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو ایک دوسرے کی عکس جمیل نظر آئے گا۔ عید کا واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10-12 سال کی ہے۔ آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید کے دن انسان کس قدر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان ہر گھروں سے خوشیاں بکھر رہی ہوتی ہے، ہر محلہ ہر قصبے والے خوشیوں کے ٹھاٹھے سمندر مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر انسان نئے نئے لباس پہنے ہوئے، خوشبو میں معطر ہوئے انسان اپنے اپنے بچے کو عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہر انسان ہر محلہ شہر والے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے ہر طرح سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا لاچار ہو، افسر ہو یا مزدور ہو، جو بھی ہو، ہر انسان اپنی اپنی بساط کے مطابق خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی غریب نہیں تھے، بلکہ آپ ایک عظیم ہستی کے بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جس قدر دین میں عروج عطا فرمایا تھا، اس قدر دنیا کی بھی لحاظ سے آپ کو عروج عطا فرمایا تھا۔ بہت مال و دولت، بلکہ مال و جائیداد کے مالک تھے، مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ٹھاٹ باٹ آن بان شان کے ساتھ بڑے عمدہ نفیس لباس پہن کر کے عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ طرح طرح کی دنیا، طرح طرح کے لوگ ہیں، آگے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آپ رک جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سڑک کے کنارے گئے۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکا ہے جو نابینا ہے اور وہ رو رہا ہے، بال بکھرا ہوا ہے، بدن پہ پھٹے پرانے لباس ملبوس ہے، بدن میں تیل بھی نہیں، غسل بھی نہیں کیا ہوا ہے، بڑا حیران اور پریشان دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے حضور خواجہ غریب نواز تھے تو غریب نواز کیسے ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز اس کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے السلام علیکم یا عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے آپ پر سلامتی ہو۔ وہ نابینا لڑکا بھی جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز عرض کرتے بھائی آپ کی یہ حالت کیوں ہے، آپ ایسا کیوں ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، ہر انسان خوشیاں منا رہا ہے، ہر انسانوں کے گھر سے خوشیاں بکھر رہی ہوتی ہیں، نہ آپ کے سر پہ کنگھی ہے، نہ بدن پہ اچھا لباس ہے، نہ تیل لگائے ہوئے ہیں، آخر آپ اس طرح سے کیوں ہے؟ وہ شخص نابینا شخص پوچھتا ہے کہ میرے بھائی یہ بتا کہ آپ اس طرح سے میری خبر گیری کرنے والے کون ہیں، اس طرح سے میری حالت پہ پوچھنے والے آپ کون ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا نام کیا ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز جواب دیتے ہیں میری ماں نے، میری والدہ نے میرا نام حسن رکھا ہے اور لوگ مجھ کو سید حسن کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب نابینا لڑکا سنتا ہے تو کہنے لگتے ہیں اے نبی کے اولاد کے بچے، اے میرے نبی کے اولاد کے بچے، خوشیاں وہ منائیں جن کی مائیں زندہ ہو، آج جن کے بدن پہ لباس ان کے ہوں، جن کے بھائی بہن موجود ہوں، نئے لباس وہ پہنیں جن کے سروں پر باپ کا سایہ ہو، خوشیاں وہ منائیں جن کے عزیز رشتہ دار ہوں۔ نہ تو ہماری ماں موجود ہے، نہ ہمارے سروں پر باپ کا سایہ ہے، نہ بھائی بہن ہمارے موجود ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، میں بھلا کیسے خوشی مناؤں؟ میں غم نہیں بناؤں تو اور کیا مناؤں؟ میں یتیم ہوں، میں لاچار ہوں، مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، بھلا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں اس وقت تک نماز ادا نہیں کروں گا، میں اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا جب تک تجھے بھائی جیسا دلاسا دینے والا نہ مل جائے، ماں جیسی محبت دینے والی نہ مل جائے، باپ جیسا شفقت سر پہ رکھنے والا ہاتھ نہ مل جائے، میں اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس نابینے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ماہ نور بی بی مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھی، اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ جب حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھے تو کہنے لگے بیٹا حسن نماز پڑھ کے آ گئے۔ بیٹا نے جواب دیا امی جان بھلا اللہ ہماری نمازوں کو کیسے قبول کر سکتا ہے جبکہ ایک نابینا لڑکا سڑک کے کنارے رو رو کر فریاد کر رہا ہو؟ امی میں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا ہے، امی اس کو میں نے اپنا بھائی بنا لیا ہے، آپ اس کو اپنے در سے مت ٹھکرانا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو بھی اپنے سینے سے لگا لینا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کی والدہ ماجدہ جواب دیتی بیٹا جیسے یہ تیرا پیارا ہے، جیسے تو آج سے مجھ سے پیار، جیسے میں تجھ سے پیار کرتی ہوں ویسے آج سے میں اس نابینا لڑکے سے بھی پیار کروں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور خواجہ غریب نواز اپنے والدہ کی ماں کی زبان سے بات سنتی ہے تو مسکرانے لگتے ہیں، خوشی سے مچل جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک نابینا لڑکا کو گھر لے کر کے آیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتیں ہوتی، ہمارے اور آپ کی مائیں ہوتی تو شاید اس بچے کو، اس نابینا لڑکے کو اپنے در سے ٹھکرا دیتا، بھگا دیتا، لیکن حضور خواجہ غریب نواز کی والدہ تھی، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ادھر حضور خواجہ غریب نواز خوشی سے مچل رہے ہیں، ادھر نابینا لڑکا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہی جب ادھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی گویا کہ رب کی رحمت خوشی میں مچل اٹھی، اللہ کے رسول راضی ہو گئے، غیب کے پردے سے آواز آئی حسن آج سے تو تم ماں باپ کے حسن تھے لیکن خدا کی طرف سے تجھے آج سے غریب نواز کا لقب دیا جاتا ہے۔
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ को उस वक्त गरीब नवाज़ का लक़ब मिला जब एक नाबीना लड़के को अपने घर लेकर के आया और उस लड़के को अपना भाई बनाया, अपने वालिदैन अपने वालिदा को यानी उस बच्चे को अपनी वालिदा के सामने पेश किया। उनकी वालिदा उस बच्चे की खिदमत की, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें भी चाहिए कि हम भी अपने यतीम व गरीबों पर दस्ते शफ़क़त रखें, आज उनका भी ख्याल रखें। आज हमारा तो हाल ये है कि हमारे पड़ोसी भूखे रहे, हमें कुछ पता ही नहीं है। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं हम, हुज़ूर गौसे पाक के मानने वाले हैं, हुज़ूर की उम्मती हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारा भी फरीज़ा बनता है, हमारा भी काम है कि हम पड़ोसियों के हुकूक़ को अदा करें, हम यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखा करें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की वालिदा उस बच्चे को गुस्ल देते हैं, उम्दा लिबास ज़ेबतन फरमाते हैं। फिर उसके बाद हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस नाबीना लड़के को हाथ पकड़ के ईद के लिए रास्ते पर निकले हैं तो दुनिया वाले कहने पर मजबूर है कि ये हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का सगा भाई है या मुँह बोला भाई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपने इस तरीके से फ़र्क को मिटाया, आपने इस तरीके से ऊँच और नीच को मिटाया, आपने इस तरीके से अपने यतीम और गरीबों को अपने गले लगाकर आपने लोगों को पैगाम दिया कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम्हारा पड़ोसी गरीब हो, अगर तुम्हारा चाहने वाला अगर यतीम हो, अगर गरीब हो, तो उससे तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि उसको ये भी ना पता चले कि मेरा भाई जो मेरे साथ रह रहा है वो अमीर है कि गरीब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला को गरीब नवाज़ का लक़ब मिला। आज कुछ लोग एतराज़ करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं औरंगाबाद की सरजमीन पे था, एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत गरीब नवाज़, ये अजमेर वाले गरीब नवाज़ कैसे हो सकते हैं? गरीब नवाज़ तो अल्लाह ताला है। मैंने बोला बिल्कुल आपने सही कहा, गरीब नवाज़ तो अल्लाह ताला है। मैंने बोला गनी कौन है? कहने लगा गनी अल्लाह ताला है। मैं बोला कि अल्लाह के नबी के खलीफा हज़रत उस्मान को गनी कहते हैं कि नहीं कहते? बोले हाँ कहते हैं। मैं बोला ये बताओ कि सिद्दीक़ कौन है? कहने लगा कि अल्लाह। मैं बोला हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ कहते हैं कि नहीं? कहने लगा हाँ कहते हैं। मैं बोला ये बताओ कि आदिल कौन है? कहने लगा अल्लाह ताला। मैं बोला कि उमर फ़ारूक को आदिल कहते कि नहीं? बोले हाँ कहते हैं। मैं बोला ये बताओ मौला कौन है? कहने लगा अल्लाह ताला। मैं बोला कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को मौला अली कहते कि नहीं कहते हैं? बोले हाँ कहते हैं। मैं बोला देख, अल्लाह तबारक व तआला अपनी वजूद में यकता सिद्दीक़ है, अल्लाह की अता से अबू बकर सिद्दीक़ है। अल्लाह तबारक व तआला अपने वजूद में यकता आदिल है, अल्लाह की अता से उमर फ़ारूक आदिल है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी वजूद में यकता गनी है, अल्लाह की अता से हज़रत उस्मान गनी जो है तो गनी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने वजूद में यकता मौला है, लेकिन अल्लाह की अता से तमाम मोमिनों के लिए हज़रत अली मौला अली है। तो मैंने कहा इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने वजूद में यकता, अल्लाह ताला अपने वजूद में यकता गरीब नवाज़ है, लेकिन अल्लाह की अता से मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी गरीब नवाज़ है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में इस तरह के सवालात होते रहते हैं, उसको दरगुजर करना पड़ता है। बाहर का बेमर्दा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला ने इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी। जब आप इल्म दीन हासिल कर लिए, जब आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए, तो आप अपने पीर मुर्शिद, आप जो तो पीर मुर्शिद की तलाश में निकल पड़े। यकीनन एक इंसान की ज़िंदगी पीर मुर्शिद के बगैर अधूरी है। जब इंसान किसी पीर का दामन थाम लेता है तो उनकी निगाह वलायत उन पर पड़ती है और उसको कामयाबी के मंजिल तक पहुंचाता है। तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ भी जो है पीर मुर्शिद की तलाश में चल पड़े। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत व जाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह, जिसका तर्जमा और मफ़हूम है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। कुछ लोग आज वसीले के मुनकिर इनकार करते हैं। देखिए कुरान करीम में अल्लाह हमें कहता है वसीला तलाश करो। और वहाबियों के पेशवा इस मौलाना इस्माइल कतील अपनी किताब सिरात मुस्तकीम सफ़ा नंबर 101 पर भी लिखता है, वो लिखता है कि यहाँ वसीला से मुराद जो है पीर का वसीला है। और उलमा ने भी इसका जो है तो यहाँ जो वसीला से मुराद है पीर का वसीला मुराद लिया है। तो इसी आयत करीमा पर हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमल करते हुए पीर की तलाश में चल पड़े। निशापुर के करीब ये गांव जिसका नाम हारूनाबाद था, वहाँ एक अल्लाह के वली
وقت کتب غوث زماں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہارون آباد پہنچے، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اس سے پہلے نہ حضرت عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھے تھے، نہ حضور خواجہ غریب نواز نے حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تھے۔ جب حضرت عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے، معین الدین کہاں تھے اتنے دن سے، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ جلدی جلدی آؤ اور اپنا حصہ لے کر کے جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے حق میں رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ حضرت عثمان ہارونی یہ جانتے تھے کہ یہ بچہ جو آ رہا ہے میرا مرید بنے گا، یہ بچہ جو آ رہا ہے آنے والا ہے بچہ بڑا مقام حاصل کرے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان ہارونی مرید کرتے ہیں، خلافت اجازت عطا کرتے ہیں، پھر ایک حجرہ دیتے ہیں، کہتے بیٹا معین الدین جا اور اس حجرے میں عبادت اور ریاضت کر، کچھ وظیفہ بتاتے ہیں، اس وظیفہ کو حضور خواجہ غریب نواز پڑھتے رہتے ہیں۔ جب کئی دنوں کا وقفہ گزرا، حضور عثمان ہارونی حضور خواجہ غریب نواز کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد عرض کرتے بیٹا میرے طرف دیکھ، میرے آنکھوں سے آنکھیں ملا۔ جب حضور خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان ہارونی پوچھتے بیٹا یہ بتا کہ کہاں تک دیکھ رہے ہو، نگاہیں کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز جواب دیتے ہیں پیر و مرشد عرش سے فرش، فرش سے عرش تک جو کچھ بھی ہے میری نگاہ ہے عثمان آباد میں کھڑے کھڑے دیکھ رہی ہے، کھڑے کھڑے دکھ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے میں کھڑے کھڑے ہارون آباد سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان ہارونی فرماتے بیٹا ابھی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچے، ابھی بہت پیچھے ہو، اور محنت کرو، جہاں تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا وہاں تک تم نہیں پہنچے ہو۔ حضرت عثمان خواجہ غریب نواز پھر حجرے میں جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر کئی دنوں کے بعد حضرت عثمان ہارونی بلاتے ہیں، آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے بیٹا اب بتا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے میں اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت عثمان ہارونی جواب دیتے ہیں بیٹا ابھی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میں تجھے پہنچانا چاہتا ہوں، اور جا بھی اور محنت کر۔ حضرت خواجہ غریب نواز پھر حجرے میں جاتے ہیں، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، پھر عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد پھر حضرت عثمان ہارونی بلاتے ہیں، آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں بیٹا اب بتا کہاں تک دیکھ رہے ہو، نگاہ کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں پیر و مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو حجابات عظمت کے پردے ہیں ان تمام پردوں میں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت اور معرفت کو پہچان رہا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا، پیر و مرشد سینے سے لگا لیتے ہیں، کہتے بیٹا معین الدین اب کامیابی کے منزل تک پہنچ چکے، جہاں تک میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا وہاں تک تم پہنچ چکے ہو، اب تم مکہ شریف جاؤ، حج بیت اللہ کی زیارت کرو، اس کے بعد مدینہ شریف جاؤ، اللہ کے نبی جہاں چاہیں گے تمہاری ڈیوٹی لگا دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان ہارونی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکہ شریف جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، کعبہ کے سامنے ہاتھ پکڑ کر حضور خواجہ غریب نواز کے کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین پاک پروردگار عالم، میں نے معین الدین کو اپنا مرید بنایا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان تک پہنچایا ہے، پاک پروردگار عالم ہمارے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کعبے کے اندر سے قدرت خداوندی کی آواز آتی ہے، غیب کے پردے سے آواز آتی ہے، اے عثمان ہارونی میں نے تیرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دنوں تک حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کے ساتھ مکہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ پھر آپ ایک دن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت میں مستغرق تھے، غیب کے پردے سے آواز آتی ہے، حضور خواجہ غریب نواز اس آواز کو بغور سماعت کرتے ہیں کہ آواز آتی ہے اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم تجھ سے خوش ہیں، ہم تجھ سے خوش ہیں، تیری عبادت اور ریاضت سے راضی ہیں، اے معین الدین مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سنے تو فوراً عام بندوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سر سجدے میں رکھ دیے اور کہنے لگے پاک پروردگار عالم، اے الہ العالمین مجھے معلوم ہے لوگ قیامت تک میرے مرید بنیں گے اور میرے مریدوں کے مرید بنیں گے، قیامت تک لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے، پاک پروردگار عالم ہماری التجا یہ ہے کہ معین الدین کے مریدوں کے مرید جو بھی اس قیامت تک اس سلسلے میں داخل ہو مولا کو اس کی بخشش عطا فرمانا، مولا اس کی بخشش عطا فرمانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کو کہیں بھی فراموش نہیں کیا ہے،
کہیں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہر جگہ معین الدین نے ہمیں یاد کیا ہے، چاہے رات کی تاریکی میں ہو، چاہے دین کے اجالے میں ہو، ہر جگہوں میں، تنہائی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر جگہ یاد کیا ہے میرے ملت کے نوجوانوں۔ اور غیب کے پردے سے آواز آتی ہے، معین الدین قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں داخل ہوگا، رب اس کو گناہوں کی خطاؤں کو بخش کر کے اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ المختصر بتا دوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے مدینہ شریف اپنے پیر و مرشد کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں معین الدین نبی کی چوکھٹ پہ جا کے سلام کر۔ حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ بر و بر بحر و بحر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مسجد قباء میں کئی مہینوں تک، 6 مہینے تک لگ بھگ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ وہ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ایک دن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ایک رات سو رہے ہیں، خواب میں آپ ہیں، محو خواب ہے، آپ تو سو رہے تھے لیکن آپ کا نصیبہ جاگ رہا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں حسن، آج تک تو تم اپنے ماں باپ کے حسن تھے لیکن تجھے معین الدین کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی دین کے مددگار تم ہو، میرے دین کے مددگار ہو۔ معین الدین، تمہاری ڈیوٹی ہندوستان لگا دی گئی ہے، تمہاری ڈیوٹی ہندوستان لگا دی گئی ہے، تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کی خدمت کرو، لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرو، اسلام کی بنیاد کو قائم کرو۔ تم جو ہے تو اس طریقے سے ہندوستان جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ ہندوستان کہاں ہے، کیسے جائیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب میں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہندوستان کا نقشہ بتا دیا کہ ہندوستان کیسے جانا ہے، کہاں سے کیسے ہو کر کے جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے خواب میں بشارت ہوتی ہے۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بتایا جاتا ہے کہ معین الدین ہندوستان دین کی خدمت کے لیے جاؤ اور ہندوستان میں تمہارا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا وہ ہیڈ کوارٹر اجمیر شریف میں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور خواجہ غریب نواز وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، ملک شام ہوتے ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے آتے آتے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو بتا دوں میں یہیں رک کر کے، جب آپ حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تو راستے میں ایک جگہ تھا، سبزہ وار ایک جگہ تھا، وہاں جو ہے یہ جگہ ایران میں آتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو ایک جگہ قیام پذیر ہوئے۔ سبزہ وار کا جو حاکم تھا بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور جب نماز کا وقت ہوا تو اس جابر ظالم بادشاہ کا ایک خوبصورت باغ تھا، اس باغ میں ایک حوض تھا اور حضور خواجہ غریب نواز اس حوض میں وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب باغ کا نگہبان، باغ کا چوکیدار دیکھا تو کہنے لگے آپ اس باغ سے جلدی باہر چلے جائیں، باغ کا مالک بڑا ظالم و جابر ہے، وہ لوگوں کے مال کو لوٹتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، اگر آپ کو دیکھے گا تو کہیں آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کرے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پرواہ کیے وضو کرتے ہیں، جب تک وہ باغ کا مالک پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کو جیسے ہی دیکھتا ہے اپنے دروازے سے ہی جو ہے تو چلانا شروع کرتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز اس کی باتوں کو دھیان نہیں دیتے، وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی چھڑکتے ہیں۔ جب نگاہ جمالی اس ظالم و جابر بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بادشاہ آپ کے قدموں پہ گرتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ معین الدین آپ میرے باغ میں کب آئے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے دل میں اب آئے مجھے یہ تو معلوم ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ توبہ کرتا ہے، جن لوگوں کے مال لوٹا تھا ان کے گھروں تک پہنچاتا ہے۔ مال کو پہنچانے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پھر آتا ہے، کہتا میں نے سارے لوگوں کے مال کو ان کے اصلی مالک تک پہنچا دیا ہے، آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، میں آپ کے چوکھٹ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے مرید کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ کو جو لوگوں کا مال لوٹا تھا، اللہ نے اس کو وقت کا قطب بنا دیا، توبہ کی وجہ سے، توبہ کی برکت سے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہے حضور خواجہ غریب نواز اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ آپ جو ہے تو ہوتے ہوتے پھر ہندوستان آئے، پھر یہاں آپ آ کر کے دین کی تبلیغ کیے، پھر ہم لوگوں کو، ہمارے باپ دادا پرداداؤں کو کلمہ پڑھائے۔ آج ہم انہی کی وجہ سے، ان کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لغزش ہو گئی ہو تو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے۔